بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، شعر جس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہو اور جس کو ہزاروں اشعار زبان زد ہوں، یہاں تک کہ جو بھی شعر سامنے پڑا جائے وہ اس کو پہچان سکتا ہو، وہ کیوں نہ شعر کہے گا؟ بلکہ ایسے شخص کو شعر کہنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یوں ہی شعر اس سے ڈھلنے لگتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ فطری شاعر تھے۔ شعر کی نزاکتوں اور اس فن کی باریکیوں سے نہ صرف یہ کہ پورے واقف، بلکہ اس میں مجتہدانہ شان رکھتے تھے۔ شعراء امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اصلاح لیتے اور شعر کی باریکیاں سیکھتے۔ زبان و ادب اور شعر و سخن کی تعلیم کے لیے روزانہ حلقہ لگتا تھا اور طویل وقت تک یہ مشغلہ جاری رہتا۔ اس فن کی باریکیوں پر نظر رکھنے والے بڑے بڑے ماہرین بھی اپنے آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے چھوٹا سمجھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ربیع مرادی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مصر میں ایک آدمی تھا، سرا الغول اس کا نام تھا۔ جب بھی کوئی شخص کوئی قصیدہ کہتا تو اصلاح کے لیے اس کے پاس لے جاتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ سراح کو میرے پاس بلاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اس کے موضوع پر بحث کی تو اس نے محسوس کیا کہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ چنانچہ اس نے برملا کہا، واللہ ہم تو ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ آج علم سیکھنا شروع کر دے۔ چنانچہ اس فن کے ماہرین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مہارت کا اعتراف کیا ہے۔ محترم ناظرین، اس کی اگلی قسط امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور علم طب جاننے کے لیے ہم سے جڑے رہیے اور انتظار کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔